السلام علیکم۔ اچھا جی، آپ کے سوالات اور ان کے جواب بکری فارمنگ کے بارے میں اس سلسلے میں ابھی فارغ بیٹھے ہوئے تھے تو سوچا کہ چلیں گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ آج کل کیونکہ سردیوں کا موسم ہے تو جانوروں کے کافی مسائل لوگوں کو آ رہے ہیں، خاص طور پہ منہ پک رہے ہیں بندوں کے، اور بندوں کے کہہ رہا ہوں بکریوں کے، اور اس کے علاوہ پیچس لگ رہے ہیں بہت زیادہ، ٹھنڈ لگ رہی ہے جانوروں کو۔ تو اس سلسلے میں کافی جو ہے نا وہ لوگ میسیج کالیں کرتے رہتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو رات کو شیڈ میں جو ہے وہ ان کا انتظام کریں، اچھا کہ انہیں سردی نہ لگے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ خشک جو ہے چارہ انہیں دیں اور ونڈا دیں تاکہ وہ گرم رہیں۔ جتنا زیادہ وہ کھائیں گے سبز، اتنی زیادہ ان کے پیٹ میں ہو جائے گا پانی، اتنی کم انہیں حرارت ملے گی اور اتنی انہیں ٹھنڈ لگے گی۔ تو اس لیے سردی سے بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے جانوروں کو یہ جو خشک چارہ دیں۔ اب خشک چارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں بھوسا ڈالنے لگ پڑیں، ایسا ہو بھی رہا ہے اکثر جگہ پہ۔ اب بھوسے کا کیا نقصان ہے کہ اس میں پروٹین کم ہوتی ہے، تو پروٹین کم ہوتی ہے۔ سردی میں جانور کو زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے، اور پروٹین بھی آپ کو پتہ ہے توانائی کی ایک شکل ہے، تو پھر وہ جانوروں کو کم ملتی ہے تو پھر انہیں ٹھنڈ لگتی ہے نا، اپنے آپ کو گرم نہیں رکھ پاتے، کیونکہ گرم رکھنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا وہ باندھنا تو کم لوگوں نہیں ہوتا ہے، بھوسا جو ہے نا وہ چوری چھپے ڈال ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈالنا ہی ہے، اتنا شوق ہے، تو پھر گرمیوں میں ڈال لیں، سردیوں میں کم از کم نہ ڈالیں تاکہ جانور کو توانائی پوری ملے اور وہ گرم رہے۔ اچھا جی، یہ سوال بھی کچھ آ رہے ہیں، اور یہ ایک سوال ہے ادھر اوپر کہ میں ملتان سے، میرا سوال ہے کہ بکری دوندی ہے، اس کو کراس کروانے سے ہائٹ رک جائے گی یا کچھ نہیں ہوگا؟ بکری ہائٹ کرنے والی نسل سے ہے، ہائٹ تو رکتی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ یہ اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بکری ہم نے دیکھی ہمارے پاس ہے، تو اس کی بڑی اچھی، اس کا بڑا اچھا قد کاٹ تھا، قد بڑھانے والی بکری تھی، دوسری بکریوں سے اس کا قد زیادہ بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تو وہ کراس ہوگی غلطی سے۔ اس وقت ہماری طرف جو پارٹیشنیں بنائی ہوئی ہیں بکریوں کی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، تو بعض اوقات پارٹیشن کو توڑ کے یا پھلانگ کے یا اس کے بیچ میں سے گزر کے کچھ بکرے جو ہیں نا وہ بکریوں تک پہنچ جاتے تھے، تو وہ بکری ہوگی کراس، تو جہاں پہ وہ کراس ہوئی نا وہ وہیں پر ہوگی۔ اب اس کی جو ساتھ والی بکریاں تھیں نا وہ بڑی بڑی ہوگی، وہ بکری 4 دانت پہ کراس ہوگی، اس کے ساتھ والی جو ہے وہ 8 دانت ہوگی، 8 دانت ہو کے کراس ہوئی، تو وہ ان میں ایسے لگتی ہے جیسے یہ بچی ہے ابھی، اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی بھی 4 دانت ہے، اس نے بڑا ہونا ہے، لیکن وہ وہیں کی وہیں رک گئی۔ تو اس لیے ہم نے اخذ یہ کیا کہ عموماً جانور رک جاتے ہیں۔ اب اس میں مختلف لوگوں کا مختلف تجربہ ہو سکتا ہے، جو میرا تجربہ تھا، جو بلکہ مشاہدہ تھا، جو آنکھوں سے دیکھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اتنا پرانا میرا تجربہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی بڑے کہہ لوں کہ وثوق کے ساتھ کہہ سکوں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، بس میں نے دیکھا تھا اور آپ کو بتا دیا، اور سننے میں بھی یہی آیا ہے، اور ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ چھوٹی عمر میں کراس ہونے والی بکریوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، ان کا جسم بنتا نہیں ہے، چھوٹے ہونے رہ جاتے ہیں، تنگ جسم رہ جاتا ہے، اور وہ کسی لحاظ سے بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے پاتی۔ مطلب یہ اگر دودھ لینا ہو یا اچھے قد کاٹ والے جانور بنانے ہوں تو وہ پھر نہیں بن پاتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بکری کے پاس وراثت ہے اچھے قد والی، اور اس کا قد نہیں بڑھا، کہیں غلطی سے وہ کراس ہو گیا ہے چھوٹی عمر میں، یا خوراک نہیں ملی، اس کا قد رک گیا،
یا کوئی اور ایسا آپ کہہ لیں کہ کوئی میڈیکل ریزن بن گیا، یا کاکسی جیسے ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہو گیا، تو مطلب کہ وہ قد نہیں بڑھا. اب ہوگا کیا کہ اس کی نسل میں آگے اچھی قد والی بکریاں بکرے آ سکتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو بڑے جانور نظر آتے ہیں ان کی ماں اتنی بڑی نہیں ہوتی، اکثر اوقات ایسے دیکھنے میں آیا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی وراثت میں بڑا قد تھا لیکن کسی وجہ سے اس کا قد رک گیا، تو وہ مطلب کہ پھر آگے جا کے اس کی نسل کو وقت ملا تو وہ اپنی قد بنا گئی. تو اس لیے جو ہے نا کراسنگ سے عموماً قد رک جاتے ہیں. پر قد رکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے ان کی نسل میں بھی اتنا ہی قد آئے گا. نسل میں بڑا قد بھی آ سکتا ہے اگر بڑا بکرا کراس کر دے اور آنے والی نسل کو پورا ٹائم ملے کراسنگ کے لیے. اچھا یہ تو ان کا سوال. اس کے بعد بھی سوال اور بھی آگے، اور سوال دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہے. اچھا جی آگے لکھا ہوا ہے کہ بچہ دینے کے بعد کون سا ونڈا دیں. اچھا جی، بچہ دینے کے بعد جو مناسب ونڈا آپ دے رہے ہیں وہی دیں. مطلب ہم نے تو فیڈ بنائی ہوئی ہے جو آپ بیچ بھی رہے ہیں وہی ہم دیتے ہیں سارا سال بچوں کو بڑوں کو. آپ کے پاس جو بھی فیڈ دستیاب ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اسے. بکری کو کوئی اتنی خاص چیزیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم گندم دیتے ہیں. آج ایک صاحب پوچھ رہے تھے ایک ویڈیو میں کہ گندم کیوں دیتے ہیں آپ ٹی ایم آر کیوں نہیں دیتے جو بکری بچہ دیتی ہے. تو اس کے پیچھے کوئی اتنی خاص وجہ نہیں ہے لیکن ایک چھوٹی سی وجہ ہے، اور وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سائنٹیفکلی غلطی ہو، لیکن جو میرے سوچ کے مطابق یہ وجہ ہو سکتی ہے نا وہ یہ ہے کہ گندم سے آسٹروجن لیول کسی حد تک بڑھتا ہے. یہ ہام خیالی بھی ہو سکتی ہے کہ میری سوچ ہے جو. تو بکری کیونکہ بچہ دیتی ہے اس وقت اس کا آسٹروجن لیول بڑا ہوتا ہے، پروجسٹرون لیول ڈاؤن ہوتا ہے. تو آسٹروجن لیول بڑھتا ہے تو وہ بچہ ڈلیور بھی کرتی ہے اور آگے اس کی صفائی میں بھی مددگار وہ چیز ثابت ہوتی ہے نا. تو جیسے ہم بکری کو ڈلیوری کے وقت آکسیٹاسن تو لگاتے ہیں لیکن پروجسٹرون نہیں لگاتے. تو پروجسٹرون کا لیول تو کیونکہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اور ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس لیے ایسٹروجن کا لیول بڑھایا جاتا ہے. تو گندم سے بھی ایسٹروجن لیول بڑھتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے آپ کئی جانوروں کو مسلسل گندم ڈالیں تو وہ پیچھے سے نا وہ سفید رنگ کا مادہ گرانا شروع ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسٹروجن لیول بڑھ رہا ہے جو کہ بچہ دینے کے بعد بکری کو صفائی کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم چینی ڈال دیتے ہیں تو اس سے گلوکوز لیول پورا ہو جاتا ہے اور توانائی کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اچھا اب توانائی پوری ہوگی تو ایسٹروجن لیول اپ ہو جائے گا تو بکری کو اپنی صفائی کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ ایک چھوٹی سی سائنس ہے، ہو سکتا ہے یہ سائنس گڑ مڈ ہو لیکن یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے اور کر بھی رہے ہیں، ہوتا بھی ہے. پر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی مستند بات نہیں ہے جو آپ کا دل مانے وہی کریں. اگر آپ کے پاس اچھی فیڈ ہے تو آپ صرف فیڈ ڈال دیں. گندم موجود ہے تو گندم دے دیں، چینی ڈال سکتے ہیں چینی ڈال دیں، گڑ ہے تو گڑ ڈال دیں. بس تھوڑا سا نیم گرم پانی کر کے اس میں نمک ڈال کے وہ بھی ہم پلا دیا کریں. تو نمک سے بھی فشار خون تھوڑا بڑھتا ہے تو اس سے بھی یہ جو ہے نا اس کا صفائی کا عمل اس میں یہ مدد ملتی ہے، اسے ہیٹ ملتی ہے کہہ لیں. بلڈ پریشر تھوڑا اپ ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد سوال ہے جی کہ 3 مہینے کی گبن بکری کے لیے کون سا خوراک بیسٹ رہے گا ڈلیوری کے لیے تیار ہوئی پلیز بتا دیں. اچھا جی 3 مہینے کی گبن بکری وہی جو خوراک آپ دے رہے ہیں وہی خوراک چلے گی. آپ جو ہے نا وہ آج ایک صاحب نے میسج کیا کہ اکثر دیکھیں ایک چیز ہے کہ اکثر ہمارے یہاں پہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بکری کو کراس کروانے سے پہلے بھوکا رکھا جاتا ہے، کراس کروانے کے بعد اسے بھوکا رکھا جاتا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. اس کام کو بالکل آپ لوگ چھوڑ دیں. لیکن جدید میڈیکل سائنس کا دور ہے، میڈیکل سائنس نے کئی چیزوں کو اب جو ہے نا وہ رد کر دیا ہے. مطلب اب کافی کام متروک ہو چکے ہیں جو کسی دور میں ہوتے تھے اب نہیں ہوتے. تو اب ہمیں بھی اگر جدید فارمنگ کو اپنانا ہے یا چلے جدید نہیں کرتے دیسی طریقے سے صحیح لیکن اس میں کچھ بہتری لے کے آنی ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کو کچھ سائنس کی چیزوں کو بھی ماننا پڑے گا. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس نے ایک نیا نظریہ نکالا جسے کہتے ہیں فلشنگ، جس پہ ہم کافی ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں.
وہ یہ ہے کہ کراسنگ سے 1 مہینہ پہلے یا 3 ہفتے پہلے آپ بکری کو زیادہ پروٹین والی خوراک دیں اور زیادہ خوراک دیں، اور کراسنگ کے 3 ہفتے یا 1 ماہ بعد تک اسے اچھی خوراک دیں، زیادہ خوراک دیں، تاکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر سکے اور حاملہ رہ سکے، کہیں ریپیٹ ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک سائنس نے جو ہے نا یہ ایک تحقیق کی ہے، اور پوری دنیا میں اب جتنے بھی فارمنگ ہو رہی ہے اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں آج بھی بکری کو کراسنگ سے پہلے، کراسنگ کے وقت، کراسنگ کے بعد بھوکھا رکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ونڈا دیا، ونڈا گرم ہوتا ہے تو یہ بچے گرا دے گی یا حاملہ نہیں ہوگی، ٹھہرے گی نہیں۔ تو یہ ایک غلط تصور ہے، اور اس تصور کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ تو مطلب کہ کراسنگ سے 1 ماہ پہلے اچھی خوراک دیں، خوراک زیادہ کر دیں۔ اگر آپ آدھا کلو ونڈا دے رہے ہیں تو آپ اسے 3 پاؤ ونڈا دیں، اور وہ کراسنگ کے بعد تک جاری رکھیں، مطلب کم از کم بھی 3 ہفتے پہلے کریں، 3 ہفتے بعد کراسنگ کے، یعنی کہ 1.5 ماہ کر لیں۔ 1.5 ماہ آپ نے بکری کو خوراک زیادہ دینی ہے، پھر وہ کسی حد تک مینٹیننس میں چلی جائے گی، کسی حد تک۔ آخری 2 ماہ جو اس کے ہوں گے نا، اس میں پھر آپ نے اس کی خوراک بڑھا دینی ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بکریاں بیٹھ جاتی ہیں، یہ معذور ہو جاتی ہیں، لیٹ جاتی ہیں، ذبح کرنی پڑ جاتی ہیں یا بچے گرا دیتی ہیں، جن بکریوں کے پیٹ میں 3 بچے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں اسی روٹین سے خوراک دے رہے ہوتے ہیں جس طرح دوسری بکریوں کو دے رہے ہیں۔ مطلب ایک بکری کے پیٹ میں 1 بچہ ہے، ایک پیٹ میں 3 بچے ہیں، تو خوراک وہی ہم اگر دے رہے ہوں تو وہ 1 والی تو سروائیو کر جائے گی، 3 والی جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اچھے فارمر ہیں ان کے پاس تو سکینر ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے پاس بھی فی الحال کوئی نہیں، کہ بکریوں کا سکین کریں۔ جب بکریاں کراس ہوں تو 1.5 مہینے بعد سکین ہو سکتا ہے، سکین کر لیں، تو جو بکریاں زیادہ بچوں والی انہیں علیحدہ کر دیں، جو 1-2 والی علیحدہ کر دیں، انہیں خوراک اچھی دیں تاکہ وہ بچے ضائع نہ کریں۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا کہ کراسنگ سے 3 ہفتے پہلے، کراسنگ کے 3 ہفتے بعد خوراک زیادہ دیں، جب آخری 2 ماہ رہ جائے تو پھر خوراک کو بڑھا دیں، اور خوراک میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ اکثر یہ مفروضے ہیں کہ یہ گندم 10 کلو ڈالیں، مکئی 20 کلو ڈالیں، چنے 13 کلو ڈالیں، یہ وہ ساری چیزیں، اتنی کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کوئی بھی 4 چیزیں آپ لے لیتے ہیں نا برابر مقدار میں تو وہ آپ کا ونڈا تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ مکئی، گندم، چنے، چوکر، یہ 4 چیزیں لے لیں تو آپ کا بنیادی ونڈا تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں مطلب کھال ڈال لیں، بنولا کی ڈال لیں، یا کھال یہ سرسوں کی ڈال لیں، آپ اس میں رائس پالش ڈال لیں، یا میز گلوٹن ڈال لیں، سویا بیٹ ڈال لیں، کتنی چیزیں مارکیٹ میں دستیاب ہے ونڈے والی، تو وہ آپ کا نا ایک بڑا اچھا متوازن ونڈا بن جاتا ہے جس میں 18-20% تک پروٹین ہو جاتی ہے۔ تو وہ ونڈا جو ہے نا آپ ڈال سکتے ہیں، ڈالیں مطلب حاملہ بکری کو، خاص طور پہ آخری 2 ماہ میں تو اسے زیادہ ونڈا دیں، اور سبز چارہ کبھی نہ دیں۔ وہ لوگ جو مستند فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، دیر پا اچھی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، جن کے کوئی اچھے عزائم ہے فارمنگ میں، جو کہہ لیں کہ چسکا پارٹی نہیں ہے، نہ ہی ایڈونچرر ہے، جو مشکل مزاج ہیں اور ایک لمبے عرصے تک ایک اچھی فارمنگ کی داغ بیل رکھنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں پہ غور کریں، اور جانوروں کی مقدار بڑھانے پہ نا غور کریں۔ یہ یاد رکھ لیں، کم جانور رکھ لیں، تھوڑے رکھ لیں، 1 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 10 رکھ لیں، لیکن خوراک کو سمجھیں۔ اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سبز باغ دیکھیں یوٹیوب دیکھ کے اور بیپاریوں کو دیکھ کے اور سستی بکریاں دیکھ کے تو آپ نہیں پاگل ہو جائیں، اور بھاگ پڑیں اور بھوسے ڈالیں اور پٹھے ڈال کے ہر چیز اپنی ختم کر لیں۔ مطلب کہ آج بھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بکریاں مر گئی، میں نے کہا جی کیا ڈال رہے ہیں؟ بھوسا اور سبز چارہ۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ 6 ماہ سال جو بھوسا سبز چارہ ڈالتے ہیں وہ بھی قیمت جاتی ہے، بکریاں بھی گئی، سارا کچھ کیا اور سارا کچھ زیرو ہو گیا۔ اچھا اگر آپ خوراک اچھی دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے جانور تو بچ گئے نا، کم از کم آپ کا 1 سال جانور بچ جائیں، اگر 1-1.5 سال، تو آپ فارمر بن جاتے ہیں آدھے۔ تو پھر آگے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح ہم پروڈکشن زیادہ لے سکتے ہیں، کس طرح ہم
جانوروں میں شرح مواد کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں، کس طرح اپنا خرچہ کم کر سکتے ہیں۔ تو بعد کی باتیں ہیں، جب پہلے دن ہی ہم خرچہ بچانے کے لیے چل پڑتے ہیں نا سستے طریقے اپنا کے، تو پھر مار کھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ سے ایک اپیل ہے کہ جلد بازی سے بکری فارمنگ نہ کریں، آرام آرام سے کام کو پہلے سیکھیں، تھیوری پڑھیں اس کی، جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، ان کے پاس بیٹھیں، جو فلاپ ہو چکے ہیں ان کے پاس زیادہ جائیں، ان دیکھیں کہ کیا پوائنٹ تھے ان کے کہ یہ فلاپ ہو چکے ہیں۔ اور پھر کبھی بھی سوشل میڈیا کے پیچھے لگ کے ایک دم دیوانہ وار اٹھ کے بھاگنا پڑے، پوری پلاننگ کریں اور نیوٹریشن بنیں، مطلب کہ خوراک کو سمجھنے والے بنے، نہ کہ آپ ڈاکٹر بنیں۔ اکثر میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں یہاں پہ آپ ٹیکے کا نام لے لینا، 100 بندہ آپ سے پوچھے گا جی کیا نام ہے ٹیکے کا، کیا کرنا ہے ٹیکے کو، ٹھیک ہے، اور خوراک کے بارے میں کوئی بندہ نہیں پوچھے گا۔ مطلب ہے کہ ہم بکری کو ہوا، پانی، بھوسا، چارہ کھلا کے اور ٹیکہ لگا کے کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اس طرح فارمنگ کامیاب نہیں ہونے والی۔ ہمیں بکری کو بھوسوں چاروں سے بچانا ہے اور اسے ٹیکوں سے بھی بچانا ہے اور اس کو اچھی خوراک دینی ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے کہ جو قومیں اچھی خوراک کھاتی ہیں وہ 100 سال زندہ رہتی ہیں، ہم 60-65 سال میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہم خوراک کو نہیں سمجھتے، ساری زندگی ہم دیسی جگاڑ لگائی رکھتے ہیں، جو ملا کھا لیا۔ تو اس لیے زندگی کو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو نخرے سے گزارنا چاہیے۔ نخرہ کیا؟ خوراک میں نخرہ ہونا چاہیے کہ اچھی چیز کھائیں، ایک ہی بار جو زندگی ہے تو صحت مند زندگی گزاریں۔ تو اسی طرح جو ہے نا وہ آپ جانوروں کو بھی اپنے جانوروں کو بھی نخرے کے ساتھ رکھیں، ان کا نخرہ برداشت کریں، انہیں مجبور نہ کریں کہ وہ بی گریڈ جنک فوڈ کھائیں۔ جیسے ہم جنک فوڈ نہیں کھاتے، اب ہم آرگینک کی طرف واپس آ رہے ہیں، تو بکریوں کو بھی آرگینک جو خوراک دیں نا، مطلب انہیں بچہ کچا کیوں دیتے ہیں؟ اب یہ جو بھوسے جوسے ہیں یہ بچی کچی چیزیں ہوتی ہیں، جو سبز چارہ یہ نقصان دہ ہے، وہی چارہ جب خشک کر لیں تو فائدہ مند ہے۔ بس تھوڑا سا نیوٹریشن کو سمجھنے کی بات ہے نا، تو اس لیے ہم غذائی سائنسدان بنیں، نہ کہ ہم ڈاکٹر بنیں۔ فارمنگ کا مستقبل ڈاکٹری سیکھنے میں نہیں ہے، غذائیت کے معیار کو سمجھنے میں، پرکھنے میں اور جاننے میں ہے۔ اگر آپ خوراک کو سمجھ جائیں گے، آپ کے جانور سارے سروائیو کر جائیں گے، مریں گے نہیں، بیمار نہیں ہوں گے، آپ کا دوائیوں پہ کم خرچہ ہوگا، پیداوار آپ کی بڑھ جائے گی اور آپ 2-3 سال میں سروائیو کر دیں گے۔ کوئی نہ کوئی راستے آپ کو ایسے فارمنگ میں نکل آئیں گے کہ جن میں آپ چلتے چلتے سروائیو کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ سستے میں پڑ گئے تو پھر آپ پہلے سال ہی ختم ہو جائیں گے، بلکہ 6 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے جانور بیمار ہونے لگ پڑیں گے، ٹیکے لگوا کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ ڈاکٹروں کے خلاف ہو جائیں گے، تو پورے پاکستان کے ڈاکٹروں کو کہیں گے انہیں کہ بکری کا پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے انہیں نہیں پتہ تو آپ تو پتہ لگوا لیں نا بکری کا، کہ بکری کی ضرورت کیا ہے۔ اصل میں ہم جو جفا مار لیتے ہیں نا 50-100 جانور کو، ادھر آگے میں وہ جو ہے نا وہ مار پڑ جاتی ہے۔ اتنے جانور ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ ونڈا افورڈ نہیں کر سکتے، خشک چارہ افورڈ نہیں کر سکتے، اچھی خوراک نہیں افورڈ کر سکتے۔ نہیں کر سکتے تو اتنے جانور افورڈ کا کیوں کیے ہوئے ہیں؟ جانور کم کر لیں، 100 کیوں رکھا ہوا ہے، 50 کیوں ہے، 30 کیوں ہے، 20 کیوں ہے، 10 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، افورڈ کریں نا یار۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ہمارے اگر 10 بچے ہوں تو ان کو روٹی بھی کھلانے کے لیے نہ ہو، تو اس سے اچھا نہیں کہ 2 بچے ہوں تو انہیں روٹی یا دوسری جو سہولتیں ہیں وہ تو پوری دیں نا، ان کا حق دیں انہیں۔ تو اسی طرح جانور اتنے رکھیں جتنا آپ ان کا برداشت کر سکتے ہیں۔ 50 جانور رکھے ہیں، اب انہیں کہ یہ ونڈا ڈالیں، آدھا کلو ونڈا ڈالیں روز، 25 کلو ونڈا ہو گیا، 2 کلو ہے کھائیں، وہ 100 کلو ہے ہوگی۔ اب آج کل ہے بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے، مجھے تو یہ 70 روپے کلو بک رہی ہے شاید، تو وہ کتنا خرچہ ہو گیا، تو پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں یا کنجوسی کرتے ہیں، ناقص خوراک دیتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں۔ اس لیے کنجوسی نہ کریں، بھاگیں نہ، تھوڑا سا سمجھدار ہو جائیں، جانور بالکل تھوڑے رکھیں، تھوڑے جانوروں سے اچھی پیداوار لے کے ریوڑ کو بڑھائیں، آہستہ آہستہ کام کریں، جلد بازی نہ کریں۔ بکری فارمنگ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے سرسوں ہتھیلی پہ جو ہے نا وہ گانا ہے، تو اس لیے آرام آرام سے یہ کام کریں۔ جلد باز جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے۔ تو صابر شاکر ہو جائیں اور لمبے عرصے تک سوچیں، اور ایک بکری پہ سوچیں یا 10 پہ سوچیں،
100 پہ نہ سوچیں، 100 سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کامیاب ہو گئے، آپ کے کام پہ گرپ ہوگی، آپ کام کو سمجھ گئے، آپ سروائیو کر گئے، جانور سروائیو کر کے پھر بڑھا لیں، پھر جتنے مرضی بے شک 10,000 رکھ لیں۔ اچھا جی، اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ اب اوپر جانا پڑے گا۔ اچھا جی، بکری ہیٹ پہ آئیے، اس سے پہلے دیکھ لیں جی، بکرا کراس کرانے کے 1 ماہ تک کیا خوراک دیں کائنڈلی جی؟ وہی ہے، اچھی خوراک دیں، پروٹین 18 ہو، ونڈے میں بھی اور چارے میں بھی، یہ بنیادی۔ تو آگے آ گیا جی، بکری ہیٹ میں آئی ہے لیکن پتہ نہیں چلا، اب دوبارہ ہیٹ میں لانا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دو۔ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ رومن انگریزی میں اردو میں لکھنے کا اتنا وقت کیوں پڑا ہوا ہے لوگوں کو؟ یہ نیچے بھی تو کمنٹ اردو میں آیا نا، تو اردو میں لکھ لیں یار، تھوڑی سی محنت ہے، اگر آپ کریں تو ہو جائے گا کام، چھوڑ دیں آپ انگلش کو، انگریزی کو، یعنی کہ آ جائیں اپنی زبان پہ اب۔ اچھا جی، دوبارہ پڑھتے ہیں، بکری ہیٹ میں آئی تھی لیکن پتہ نہیں چلا، اب دوبارہ ہیٹ میں لانا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دو۔ طریقہ کیا ہوتا ہے اسے؟ پھر یہی ہے، جنون کریں، جنون کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کے جو وہ ہیں وہ گٹس وہ زندہ ہو جائیں اور ہیٹ میں آ جائے۔ ہیٹ میں لانے کے لیے تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، مطلب کہ اب وہ قدرتی عمل ہے نا، یہ تو 18-20 دن بعد بکری ہیٹ میں آ جاتی ہے، تو اس سے پہلے تو نہیں نا، اگر آپ کی بکری آج ہیٹ میں آئی، آج مس ہو گیا اس کی ہیٹ، آپ کو نہیں پتہ چلا، تو آپ انتظار کریں پھر، اب وہ تقریباً 3 ہفتے تک یا 18-20 دن تک وہ ہیٹ میں آ جائے گی، تو پھر کراس کروا دیجئے گا۔ اگر اس سے پہلے ہم ہیٹ میں لاتے ہیں تو اس چیز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، جو اچھے فارمر ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی بھی یہ سائیکلومیٹ کا ٹیکہ نہیں لگایا جانور کو ہیٹ میں لانے کے لیے، جہاں تک میرا علم ہے، ہو سکتا ہے فارم پہ کسی نے لگایا اور کو پریکٹس کی ہو اپنے طور پہ، لیکن میں نے سائیکلومیٹ کا ٹیکہ آج تک دیکھا بھی نہیں، صرف نام ہی سنا ہے کہ وہ ہیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جانور قدرتی طور پہ اس کو ہیٹ میں آنا چاہیے نا، اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو کو پھر آپ اسے ٹیکہ لگا کے تو ہیٹ میں لے آئیں، لیکن وہ غلط طریقہ ہے، قدرتی طور پہ اس کو آنا چاہیے۔ آپ کا جانور بھی فٹ ہے، یہ ہیٹ مس ہو گیا تو کیا ہو گیا، 1.5-2 ہفتہ 2-2.5 ہفتے انتظار کریں، پھر ہیٹ میں آ جائے گا۔ ویسے بھی ابھی تو سیزن آؤٹ ہے، ابھی نہ ہی لگوائیے گا، ورنہ وہ مئی جون جولائی میں بچے آئیں گے، تو مئی جون میں تو پھر بڑا مسئلہ بنے گا آپ کے لیے۔ اچھا جی، میرے پاس سندھی گلابی کا جوڑا تو موجود ہے، تو کیا اگر بکرا 10 ماہ کا ہو تو کراس کر سکتا ہے؟ توجہ دیجیے گا میرے سوال پر ذرا۔ ہاں کراس کر سکتا ہے، کیوں نہیں، 7-8 ماہ کا بکرا بھی کراس کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کراس کروانا چاہیں تو کروا لیں، اگر آپ نے مناسب جانور رکھنے ہیں تو یہ کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے تو ہمارا تو جو ہے نا وہ ٹارگٹ تھوڑے اور طرح کے، کہ ایک اچھی نسل تیار کرنا، مطلب کہ ملک بریڈ تیار کرنا، اچھے قد کاٹ والی جو پورے حواس کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے، پھر اسے دودھ لیا جائے اور پھر اس دودھ کا استعمال کیا جائے، ہمارے ٹارگٹ اور ہے، اس لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی خجل خرابی اور اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنا صبر کرتے ہیں۔ آپ لوگ اگر مناسب کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ 2 دانت یا 4 دانت پہ کراس ہو کم و بیش، پھر بھی تاکہ اچھے رزلٹ آپ کو آ جائیں۔ 2 دانت سے چھوٹے جانور کو کراس کروانا غیر مناسب سا ہوتا ہے، اور یہ بھی کوشش کریں کہ بکری بے شک 2 دانت 4 دانت ہو کے کراس ہو جائے، اس سے چھوٹے کروانی بھی نہیں چاہیے، جو بکرا جو ہے نا وہ آپ کا بڑا ہونا چاہیے، کم از کم بکری سے تو بڑا ہونا، اور اگر وہ 6 یا 8 دانت ہو تو اس کے جو نتائج ہیں عملی طور پہ جو دیکھا گیا وہ زیادہ اچھے دیکھے گئے ہیں۔ باقی جو جینیٹکس کا سائنس کو سمجھتے ہیں یا لیبارٹری یا میڈیکیشن کو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس بات سے اختلاف کرے، پر مجھے بھی اس بات کا کوئی اتنا پتہ کوئی نہیں، اس لیے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا میں بتا دیتا ہوں کہ پتہ کوئی نہیں۔ سننے میں یہ بات آئی ہے کہ جو میچور نر ہوتے ہیں پرانے، ان کے بچے زیادہ اچھے پیدا ہوتے ہیں، ان میں امیونٹی یعنی قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ بکرا کم از کم بکری سے بڑا ہو جو کراس کر رہا ہو۔ اچھا جی، سردیوں میں کیا خوراک کھلائیں؟ سردیوں میں وہی بتایا کہ خشک خوراک کھلائیں جس میں پروٹین زیادہ ہو، کم از کم بھی بکری کو 14% پروٹین والی خوراک چاہیے کم از کم، لیکن جو معیاری خوراک ہے وہ 16% سے شروع ہوتی ہے،
اور اگر 18% ہم دے دیں تو وہ اس کی ایک جو ہے نا وہ بیلنس ڈائٹ ہو جاتی ہے، بڑی متوازن خوراک اس کی ہو جاتی ہے۔ دینا مشکل ہے بکری کو 18%، کیونکہ 18% کا ونڈا جو ہے وہ مہنگا پڑ جاتا ہے، اور 18% لوسن میں ہوتا ہے، اور ایک گریڈ لوسن میں 18% آپ کا نہیں ہوتا ہے، 18 سے شروع ہوتا ہے اور 22-24 تک جاتا ہے، لیکن اوسط جو ہے نا وہ 18 ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوسن کاشت کرنا، خشک کرنا، اسٹور کرنا، کھلانا یہ بھی مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ ونڈا ڈالنا بھی مشکل کام ہے، مقصد آپ لیکن یہ ہے کہ جب اچھی خوراک دیں گے تو اچھے نتائج آئیں گے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ یہ پرانے بزرگ بھی کہتے ہیں نا کہ جانور اپنا کھایا پیا رکھتا نہیں ہے، تو یہ اللہ پہ توکل رکھ کے جانور کو اچھی خوراک دیں، جانور تھوڑے رکھ لیں جتنے آپ برداشت کر سکتے ہیں، خوراک اچھی دیں، تو امید ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ سچ ہی کہتے ہوں گے کہ جانور اپنا کھایا پیا رکھے گا نہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو لٹائی دے گا۔ اچھی ویکسین کس کمپنی کی ہو؟ اب ویکسین ہم کوئی نہیں کرواتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی فخریہ بات ہے کہ ہم ویکسین نہیں کرواتے، تو آپ کروا سکتے ہیں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، جیسے ہم ڈیورمنگ نہیں کرتے، فنائل کی گولی کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ کوئی ہمارے پاس اس کا کوئی لیبارٹری پروف کو نہیں ہے کہ فنائل کی گولی کھلانے سے جو ان کا ایگ اکاؤنٹ ہوتا ہے کیڑوں کا پیٹ میں، جو ہر مینگنیوں میں کیڑے کوئی انڈے آتے ہیں، ہر مینگنی میں یہ انڈے ہوتے ہیں، تو وہ ایگ اکاؤنٹ ڈاؤن ہوا ہے، ڈکلائن پہ آیا کہ نہیں آیا، یہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں، بھائی ہمیں بس کھلا دیا فنائل کی گولی، رزلٹ اچھا آ گیا، کیڑے اگر اچھی گولی ہو تو کیڑے باہر آ گئے، تو ہم نے کہا جی کھلا دیں، لوگ کھلانے میں لگ پڑے۔ لیکن یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی ثبوت کوئی نہیں ہے اس کام کا کہ یہ کام کوئی اتھینٹک مستند ہے کہ نہیں ہے۔ اب بات پتہ نہیں کیا ہو گئی تھی، بات بھول گئی اور بات چلی گئی فنائل پہ۔ اچھا اوپر دیکھتے ہیں کہ بات تھی کیا، اچھا ویکسین، تو ویکسین بھی ہم کوئی نہیں کراتے، ہم پہلے ویکسین کراتے تھے، اس وقت ہمیں جانور رکھنے نہیں آتے تھے، تو جانور ویسے ہی کمزور ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے، چرائی بھی تھی، سبز چارے بھی تھے، سارے کام تھے، تو وہ اوپر سے ویکسین بھی کرا دیتے تھے، باڈی اسکوپ ڈاؤن ہوتا تھا، وہ بیماری خود اپنے ہاتھوں سے اس میں ڈال دیتے، تو وہ زیادہ مسئلہ تھا۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ویکسین چھوڑ دی، یہ فیصلہ کیا کہ ویکسین نہیں کرانی، جانوروں کا باڈی اسکور اپ کر دینا، ان کے خوراک پہ خرچہ کر لینا، ان کی ادویات پہ خرچہ کم ہو جائے گا۔ تو وہ تو 1.5 سال ہو گیا تقریباً ہم نے ویکسین نہیں کروائی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ اس طرح کا جس میں ہمیں محسوس ہو کہ یہ ویکسین نہ کروانے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوگا۔ بہرحال ہم آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ کروائیں، اگر آپ کروانا چاہیں آپ کا دل مانے کروا لیں، کیونکہ گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ویکسین کروانی چاہیے، پوری دنیا میں بھی ہوتی ہے، اگر آپ کو تسلی ہے کہ ویکسین اچھی ہے تو کروا لیں، اور اس کا ویکسین کا شیڈیول آپ کو سرکاری اسپتال سے ملے گا۔ کمپنی کی کیا بتا سکتے ہیں، کمپنی کی تو یہاں پہ آتی نہیں ہے، وہ تو امپورٹڈ ہے اور بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور امپورٹ کروانا پڑے گی، اس لیے آپ کو سرکاری ویکسین پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری کاموں میں کتنی شفافیت ہوتی ہے، جیسے وہ ڈینگی کا پتہ چلا جی کتنے ارب کا وہ پانی سپرے کر دیا، اس کے اندر دوائی تھی ہی نہیں، تو یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک میں کرپشن کے۔ بہرحال واللہ عالم جی، آپ کروانا چاہیں تو کروا لیں، سرکاری اسپتال سے آپ کو اس کا شیڈیول پتہ چلے گا۔ گبن بکری کو ڈالڈا کی کب دینا چاہیے؟ گبن بکری کو آپ نے ایک پروڈکٹ تیار کیا ہے جو آخری 2 ماہ میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مدر کیئر آئل۔ ویسے 10 مہینے جو پروڈکٹ ہم استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پروبائیوٹک آئل، تو وہ 10 مہینے استعمال کرتے ہیں، آخری 2 مہینے کرتے ہیں گبن بکری کو مدر کیئر آئل۔ اب وہ اسپیشل فارمولا ہے، وہ فرحان بھائی نے تیار کیا ہے، وہ انہوں نے وہ تجربے کر کے نا تو وہ ایک چیز بنا لی ہے، وہ ہم اپنے جانوروں کو دیتے ہیں اور بچے بڑے موٹے تازے صحت مند پیدا ہوتے ہیں، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ، کیونکہ اس میں گھی بھی ہوتا ہے، اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، صرف حالی گھی دیا جا سکتا ہے، ویسے پہلے لوگ کرتے بھی رہے، آج بھی ہوتا ہے، آپ ونڈے کے اوپر 2-4 چمچیاں گھی ڈال دیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، پر وہ کچا گھی ہو جائے گا پھر، اگر اس کو پروسیس کر کے پکا کے اس میں مختلف چیزیں ڈال کے تو وہ دیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس خالی گھی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا دے دیا کریں۔ اچھا میری پٹیری بکریاں ہیں، کوئی کھاتا ہے، کمزور ہیں، جب کہ میں اپنے پوری کوشش کر کے سبز چارہ بہت زیادہ کھلاتا ہوں،
ایک تو بات یہ پھر آ گئی کہ یار آپ یہ رومن انگریزی سے جان چھڑا لیں، اردو پہ آ جائیں، ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سبز چارہ اتنا کھلا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، پہلے اس بات کو سمجھے تو صحیح۔ ہم لوگ بکریاں رکھ لیتے ہیں، بکری کو سمجھتے نہیں۔ میں نے یہ دیکھے ہیں مختلف انٹرنیٹ پہ فورم بنے ہوئے ہیں گوروں کے، ایک بکری گورے کے پاس ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے یہاں کا جو مستند ڈاکٹر ہے اس سے وہ گورا عقل مند ہوتا ہے کہ اتنی وہ غذائیت کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اتنا بریڈ کو، اتنا ان کا بریڈنگ سسٹم کو، ان کے اندر کے نظام کو، جانوروں کو، ان کی غذائیت کو، ان کی مطلب خوراک کو، میڈیکل ساری چیزوں کو، مطلب کہ بہت زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ بڑا پتہ نہیں بہت بڑا فارمر ہوگا، ہے کیا ایک کہ پتہ اس نے پیٹ رکھا ہو ایک، یعنی کہ وہ پالتو بکری رکھی ہو گھر میں۔ تو ہم جو ہیں وہ ریوڑوں کے ریوڑ رکھ لیتے ہیں اور وہی انہیں چارے کھلا رہے ہوتے ہیں، سارے توڑی کھلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کمزور ہیں، موٹے نہیں ہو رہے۔ کیسے موٹے ہوں گے؟ آپ تھوڑا سا جا کے گوگل پہ دیکھیں تو صحیح نا کہ جو سبز چارہ آپ کھلا رہے ہیں بہت زیادہ انہیں، اس میں پانی کتنا ہے؟ میرے حساب سے 80% 85% پانی ہوگا اس میں جو آپ کھلا رہے ہوں گے، پتہ نہیں اب کھلا کیا رہے ہیں۔ تو میدے میں اتنا پانی جائے تو وہ بیچاری نے موٹا کہاں پہ سے ہونا ہے، وہ پتلی ہوگی نا۔ پانی تو گردوں میں جانا چاہیے نا، جس کے لیے علیحدہ سے ایک ادھر بنا ہوئی ہے ناڑ جہاں سے پانی اندر جاتا ہے، جانور منہ سے پیتا ہے۔ جب جانور کو پانی کھلانے لگ پڑے تو اس نے کمزور بیمار ہی ہونا ہے۔ جانوروں کو خشک خوراک دیں تاکہ وہ خشک خوراک کھائے اور پانی علیحدہ سے پیے، پھر وہ موٹا ہوگا۔ اچھا جی، آگے اور سوال۔ بکرے کے سینے میں بہت زیادہ بلغم ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ بلغم کیوں ہے؟ حال تلاش کریں۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ فارمر ہیں نا تو آپ حال تلاش کریں، نہ ہی ہم ڈاکٹر ہیں نہ آپ ڈاکٹر ہیں کہ میں آپ کو بتانے لگ پڑوں گی کہ یہ ٹیکہ لگا دیں وہ لگا دیں۔ فارمر جو ہوتا ہے یہ حال تلاش کرتا ہے، یہ نہ یہ کہ وہ ٹیکہ لے کے دوڑ پڑتا ہے۔ اس لیے آپ پہلے دیکھیں کہ بلغم ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، اسے رات کو سردی لگ رہی ہے، بلغم ہے، خوراک اس کی غلط ہے، یا زیادہ تر توڑی کھانے سے بھی یہ ڈیشے لگ جاتے ہیں۔ سبز چارہ نہیں پھر بھی ہو جاتا ہے ایسا، یا ہو سکتا ہے کہ چارہ خشک ہو، سارا کچھ ٹھیک ہو لیکن پروٹین ڈیڈ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ وجہ تلاش کریں، وجہ تلاش کر کے آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں کہ یہ وجہ، پھر اس کے مطابق اس کا کچھ نہ کچھ حال نکال لیں گے۔ ٹیکے جو ہے نا وہ میں آپ کو 5 لکھا سکتا ہوں، پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے۔ آپ وجہ تلاش کریں، وجہ بتائیں مجھے۔ واٹس ایپ پہ نمبر ہے 0334 6474113، یعنی کہ 0334 64 74 113۔ اچھا جی، آگے چلے جاتے ہیں۔ اب لکھا ہو جی یو آر سو بیوٹیفل ریزن، بس جی بکری کا دودھ پئیں آپ بھی خوبصورت ہو جائیں گے۔ اچھا جی، قطر کے لیے لیبر چاہیے جناب، افسوس قطر میں یہ اشتہار چل رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کو لیبر چاہیے قطر سے، پھر مزہ آتا نا۔ بکری کے بچے کی آنکھ سے پانی آ رہا ہے، کوئی دوائی بتائیں۔ اچھا جی، بکرے کے بچے کی عمر کتنی ہے، وہ آپ نے رکھا کیسے ہوا ہے، کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے جگہ تنگ ہو، وہاں پہ امونیا گیس بن رہی ہو جس کی وجہ سے بچے کی آنکھوں میں پانی آ رہا ہو، ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بچہ چند ہفتے کا ہو گیا، آپ نے اسے ابھی ونڈے بھی نہ لگایا ہو یا خشک چارے بھی نہ لگایا، وہ سبز چارہ کھا رہا ہو، جسے ہم کہتے ہیں بادی ہو گئی ہے، بادی کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آ رہا ہو۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وجہ بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ مطلب کہ ڈائگنوز دا پرابلم، مطلب مسئلے کو تلاش کریں، حل کریں، تلاش کریں کہ مسئلے کی وجہ کیا بن رہی ہے، پھر اس کا حل بڑا آسان اور مستند ہو جاتا ہے جب تک وجہ نہیں پتہ۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں جو ڈاکٹر نظر آتے ہیں، کیوں بکری کے معاملے میں وہ اتنے مستند نہیں تصور کیے جاتے؟ کیونکہ ان کے سامنے غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ غلط کام کو ٹھیک نہیں کرواتے، وہ آگے ٹیکے لگا دیتے ہیں، وہ 500 ہزار لے کے چلتے بنتے ہیں۔ اب اس میں نہ ان کی کوئی نیک نامی بنتی ہے، نہ فارمر کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فارمر وہ ہوتا ہے جو جا کے وجہ دیکھے کہ وجہ کیا ہے، کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، وجہ کو حل کر دے۔ اب ایک جانور کو پیچس لگے ہوئے ہیں، سامنے اس کے سبز چارہ پڑا ہوا ہے، وہ سبز چارہ ہی کھائی جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر آگے اگر اسے ڈیکسا میتھاسون لگا دے، اسکور ایکس پلا دے، سیپٹران کھلا دے، سارے تماشے کر لے، کیا پیچس ٹھیک ہو جائیں گے؟
نہیں ٹھیک ہوں گے. صرف وہی ڈاکٹر یا وہی بندہ یا کوئی بھی اسے کہہ دے کہ یار یہ چارہ یہ سبز کر، اسے خشک کر لے، تو خشک چارہ ہوگا تو وہ پیچز ٹھیک ہو جائیں گے. اب میدے میں جہاں 80% 85% پانی رہا ہے تو باہر بھی پانی آنا ہے، تو پانی کو پیچز کہتے ہیں. اب جب خشک چارہ جائے گا تو باہر خشک آئے گا، خشک کو ہم میگنیاں کہتے ہیں. کتنی مشکل اس میں سائنس ہے. تو ہم جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ اپنے معاملات کو مینجمنٹ کو صحیح کریں، ہم دوائیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا، ہم نے نیوٹریشن بننا ہے یا ایک اچھا فارمر بننا ہے جو فارم مینجمنٹ پہ یقین رکھتا ہو. اچھا جی، آگے چلیں جی. بکری کب تک دودھ دیتی ہے؟ بکری جناب دودھ دیتی ہے عموماً، کچھ بکریاں 2 سال دودھ دیتی رہتی ہیں، کچھ 1 سال دیتی ہیں، کچھ 6 مہینے دیتی ہیں. یہ بکری کی نسل پہ منحصر ہوتا ہے، یا بکری کی خوراک پہ منحصر ہوتا ہے، یا اس کے ماحول پہ منحصر ہوتا ہے. تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. عموماً ایسا ہے کہ بکری 6 ماہ دودھ دیتی ہے، وہ 6 ماہ دودھ نہیں دیتی. وہ کس طرح کہ جب بکری کراس ہوتی ہے تو آخری 3 ماہ عموماً دودھ نہیں دیتی، پھر جب بچے دیتی ہے تو 3 ماہ بچوں کو پلاتی ہے، اس کے بعد مطلب کہ وہ 6 ماہ بالغ کو دیتی ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بکری 6 ماہ دودھ دیتی ہے. بول بول کے سانس چڑھ گیا. 2-3 ماہ کی بکری کا گبن پن کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ واہ جی واہ، یہ بڑا اچھا آپ نے نقوی صاحب، نقوی اصیل، آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا جی. مان گیا آپ کو. گبن پن یہی تو ہے وہ اپنا پن. اردو میں دیکھیں نا کتنا مزہ ہے اگر ہم اردو لکھیں. پہلے اسلام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، دیکھیں نا شائستگی ہے، ایک مزہ آتا ہے بات کرتے ہوئے بھی. بجائے اس کے رومن لکھی ہو، غلط اسپیلنگ ہو، وہ پڑھیں. اچھا، گبن پن کیسے معلوم کریں؟ وہ آپ اس کو اسکین کرانا پڑے گا، اس کے علاوہ نہیں معلوم گا. اس کے علاوہ تجربہ چاہیے، اور وہ بھی میرا بھی نہیں ہے اتنا. وہ فرحان بھائی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا. اس میں حوالہ دیکھنا پڑتا ہے، جانور کا جسم دیکھنا پڑتا ہے، اس میں کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اس کا جو ریوٹرس ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، بیک سائڈ اس کی. تو وہ کافی ساری چیزیں دیکھ کے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حمل ہے. اور اتنا میرا تجربہ نہیں ہے بھی. اس کا یہ حال ہے کہ آپ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کریں، اسکین کروا لیں. اچھا، یہ راجن پوری بکری بار بار رپیٹ ہو رہی ہے، پلیز کوئی حل بتا دیں. اچھا جی، رپیٹ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کافی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ اکثر کا یہ بھی ہوتی ہے کہ بکری کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ٹھہر سکے. کمزور بکری کراس کروائی جا رہے ہوتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بکرا کمزور ہو سکتا ہے، یا بکرے کا سپرم کمزور ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کراس کرتا ہے لیکن بکری ٹھہر نہیں پاتی، یا بکرا کمزور ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ بکریاں ریپیٹر ہوتی ہیں کہ ان میں بچے دانی میں انفیکشن وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے. اب یہ میڈیکل سائنس میں اس کا باقاعدہ علاج ہے. ہم تو موٹا موٹا کرتے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کوئی کہ بیک سائڈ پہ ٹیکا بھی لگاتے ہیں اس کے یوٹرس میں، اور باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام جو ڈاکٹر حضرات ہیں انہیں شاید اس بات کا نہ علم ہو، تو اس میں جو تجربہ کار حضرات ہیں جنہوں نے کام کیا وہ کچھ اس میں ہو سکتا ہے کام کر سکیں. ہم تو یہی کرتے ہیں، موٹا موٹا یہ کنسیپٹال انجیکشن لگا دیتے ہیں. جب وہ ہیٹ پہ آتی ہے 2.5 ml کی کوائل ملتی ہے، تو اس کے 4-5 گھنٹے بعد ریپیٹ کراس کروا دیتے ہیں 2 بار بکرے سے. اگر ٹھہر کی تو ٹھہر کی سمجھے، ورنہ کوئی نہیں ٹھہرتی. 2-4 دیسی ٹوٹکے بھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کئی بندوں نے وہ بھی کیے ہیں لیکن رزلٹ نہیں آئے. کئی بندوں کے آگے ہیں، وہ 10-20% رزلٹ آتے ہیں، 80% نہیں آتے. تو اس لیے جس چیز کے 80% 70% رزلٹ میرے سامنے نہیں آ رہے اس کو مستند نہیں کہہ سکتے. پھر آپ کو بتا کہ ہمیں آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا تو اس کا بھی فائدہ کوئی نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جانور کی صحت کو ٹھیک کریں، موٹا کریں، کمزور نہ رکھیں. یہ جو تصور ہے نا کہ موٹی نہیں لگتی کمزور لگتی ہے، یہ غلط ہے. اس جانور کا باڈی اسکور کم از کم بھی 3.5 ہونا چاہیے، 3.5 4 3.5. پھر وہ ایک آئیڈیل اس کا باڈی اسکور ہوتا ہے. وہاں پہ کراس کروائیں. اس سے بکرے سے ایک بار کراس ہوئی نہیں، ریپیٹ ہوئی، بکرا چینج کر لیں. پھر مطلب کہ اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تو پھر اسے وہ ایک کنسیپٹال انجیکشن لگائیں ہیٹ پہ آنے پہ. پھر ٹیڈی بکرا چھوڑ دیں اس پہ. بعض کا ٹیڈی بکرے سے کراس بکریاں نکل آتی ہیں. ایک بار نسل تو خراب ہوتی ہے لیکن بکری جل پڑتی ہے. تو یہ تھا موٹا موٹا اس کا حال. اچھا، بچہ کتنے عرصے کے بعد دھوندا ہوتا ہے نارمل؟ فیمل بچے کو کتنی عمر میں پہلی بار کراس کروا بہتر رہتا ہے؟
اچھا جی، پھر ایک بار اپیل ہے کہ رومن انگلش کو چھوڑ دیں، اردو لکھا کریں برائے مہربانی۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس ایک ضد بنائی ہے ہم نے کہ نہیں یہ کام کرنا۔ اچھا، کہ عرصے کے بعد دھوندا آتا ہے۔ بکرے عموماً 14 مہینے کی عمر میں دھوندے ہو جاتے ہیں۔ موٹا موٹا جو حساب ہے نا، میں نے جو پڑھا تھا، کئی جگہ پہ پڑھا ہے کہ 14 مہینے میں چوگا، 18 مہینے میں چگا، 2 سال میں، کسی پہ لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال میں، کسی پہ لکھا ہوا ہے 2.25 سال میں۔ موٹا موٹا ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا گورے کا فارمولہ، اور میں نے سمجھا کہ وہ بہتر ہے، وہی مان لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جو دھوندا ہوتا ہے وہ 1.5 سال میں، چوگا ہو گیا 2 سال میں، چھگا ہو گیا 2.5 سال میں، اور جو 8 دانت ہو گیا وہ 3 سال میں۔ موٹا موٹا سا کوئی 1 2 3 مہینے اوپر نیچے ہو جائیں چلنے دیں، ہے یہ، کیونکہ یہاں پہ ہر ایک بندے کا اپنا نظریہ ہے، ہر استاد پہ استاد یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے بجائے اس کے کہ اتنے استادوں سے کنفیوز ہونے کے یہی بات مان لیں کہ 1.5 2 2.5 3 4 دانت 8 دانت پورے کر دیں، بس موٹا موٹا ہی 1 2 مہینہ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے۔ کتنی عمر پہ پہلی بار کراس کروانا بہتر رہتا ہے؟ وہی اگر آپ نے اچھی نسل بنانی ہے تو پھر 6 دانت 8 دانت پہ، اگر نہیں بنانی تو پھر 2 یا 4 دانت پہ کروا لیں۔ اس سے چھوٹی عمر میں کھیلنے کی ہوتی ہے، اس میں انہیں نہیں کروانا چاہیے اخلاقی طور پہ بھی، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے 6 دانت پٹھوں کو اٹکیلیاں کرتے ہوئے دیکھا جو حالی تھی۔ 8 دانت میں وہ تھوڑی سی نا پھر وہ سلو ہو جاتی ہیں، پھر میچورٹی آنے لگ پڑتی ہے، تو 2 دانت والی تو ہوتی بالکل بچی ہیں، اس لیے انہیں نہیں کروانا چاہیے اخلاقی طور پہ۔ ویسے اگر آپ نے کوئی بریڈ نہیں بنانی، تجربے کرنے ہیں یا مناسب جانور رکھنے ہیں تو پھر 2 دانت پہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ کوشش کریں کہ بکری کو 4 دانت پہ لے ہی جایا کریں۔ اچھا جی، ونڈا کون سا دینا چاہیے، دودھ والا یا گوشت والا؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ دودھ گوشت والا ونڈا کیا ہوتا ہے، ہم نے تو ایک ہی ونڈا بنایا، سب کو وہی دیتے ہیں۔ آپ کا جو دل مانے یار وہ دے لیں۔ دودھ گوشت والا گائے بھینس کا سلسلہ ہوتا ہے، بکری کا اور نظام ہے۔ بکری پہ ابھی ہم نے اتنا نہیں سرچ کی کہ دودھ والا علیحدہ اور گوشت والا علیحدہ بنا سکیں۔ اچھا جی، ٹی ایم آر ایجنسی کراچی میں کب کھولیں گے؟ 1 ہفتے تک انشاءاللہ کھل جائے گی۔ میں اپنی بکری کی صبح شام صرف تھوڑی توڑی اور سوڑی بندہ ڈالتا ہوں، ماشاءاللہ میں جانور بہت صحت مند ہے۔ یار یہ آپ جانور تو آپ کے صحت مند ہیں، لیکن آپ اردو لکھنا سیکھ لیں برائے مہربانی آپ کو۔ چلیں آپ کو مبارک ہو کہ توڑی سوڑی کھا کے بھی صحت مند ہے۔ اچھا جی، میں نے اپنے علاقے سے ونڈا لیا، صرف 4 بکریاں رکھی ہیں، 4 ماہ کی، ان کو ونڈا دینا شروع کیا، انہوں نے صحیح سے کھانا چھوڑ دیا۔ آپ کا ونڈا ٹیم لاہور سے مل جائے گا بآسانی سے، مجھے بڑا شوق پڑا ہے، مل جائے گا لاہور سے، لاہور میں ڈسٹریبیوشن ہماری کھل گئی ہے، تو اتوار والے دن سے نا وہاں سے سپلائی شروع ہو جائے گی۔ بکرے کے پاؤں میں چوٹ آئی ہے، اندرونی بام لگا کے گرم پٹی باندھی ہے، کوئی میڈیسن بتا دیں تاکہ مکمل آ سکے۔ میڈیسن کوئی اندرونی سوزش یا زخم ہو تو اس کے لیے یہ جو پینسلین انجیکشنز ہوتے ہیں یہ استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ پینسلین میں کئی قسم کے انجیکشن ہوتے ہیں، تو کوئی بھی پینسلین انجیکشن آپ لے لیں تو اس سے امید ہے کہ بہتری آ جائے گی۔ ویسے یہ کہ زخم دیکھ کے صحیح اندازہ ہوگا کہ کیا حال اس کا ہو سکتا ہے۔ بکری کے بچے کون سا ونڈا دیں؟ جو بھی ونڈا جس میں پروٹین 18 سے 22% ہو وہ اسے دے سکتے ہیں پیس کے۔ 21 دن کی پریگننٹ بکری کو پروجسٹران آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، 2 cc لگا دیں۔ اچھا جی، کراچی میں ایجنسی جلدی کھل جائے گی؟ کراچی میں کھل جائے گی ایجنسی جناب، سمون فیصل آباد میں ایجنسی کھل جائے گی، ایجنسیوں والے آگے سارے۔ آج مظفر گڑھ میں ایجنسی کو نہیں کھلنے والی، بہت دور کا علاقہ ہے یار وہ۔ راجن رابن پوری بکری کا جوڑا ہے جی، لکھ نا رومن ساری غلطیاں، پڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، کیوں نہیں یہ اردو لکھتے یار آپ لوگ، اتنا لمبا رومن میں انگلش میسیج پڑھنا۔ بکری عید میں کتنے عرصے میں آتی ہے اور اس کے علامات کیا ہیں؟ اور کھاتے پتے کو ٹھیک تک تیک کے لیکن بونڈے، پتہ نہیں کیا لکھا ہو یار، مجھ سے نہیں پڑھنا تھا، آپ اردو میں لکھا کرے برائے مہربانی۔ بکری کا دودھ بڑھانے کے لیے کون سی خوراک دیں؟ دیکھیں اردو میں کتنی تیزی سے پڑھنے ہو گئے، کوئی رحم بھی کر لیا کہ اگلے پہ یار، خوراک بڑھانے کی کون سی خوراک دیں؟ ونڈا دیں یار، اور کیا دیں، لوسن دیں خشک سے، پروٹین 18% ہونی چاہیے صرف، دودھ بڑھا جائے گی انشاءاللہ۔
ڈی اے ہان میں بھی ایجنسی جناب کبھی نہ کبھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی ٹی ایم آر کی. اچھا تو یہ تو تھے سوالات کافی اور آگے ہو گیا اینڈ اور مجھے بھی چڑھ گیا سانس اور گلا خشک ہو گیا. تو اجازت دیں جی, پھر کل ٹائم ملتا ہے, جب بھی ٹائم ملتا ہے نا تو پھر کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ آ جاتے ہیں. آپ کا کوئی سوال کویشچن ہو تو آپ واٹس ایپ پہ وہ پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر ہے 0334 64 74 113. تو دعاؤں میں یاد رکھیے جی. شکریہ. السلام علیکم.